ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ یہ دہشت گرد گروپ پنپ رہے ہیں، ان کی پناہ گاہیں ہیں، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور کوئی ان کا خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، دہشت گرد ہی ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ شوکت پراچا ہمیں تفصیلاً بتانے کے لیے۔ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جہاں پر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ چلی، اس 48 اور 49 سال میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنس ہوئے، سیاستدانوں نے اتنی قربانیاں دیں اس پارلیمنٹ کے لیے جس کی تصور نہیں ملتی۔ ہم نے اپنے پیٹھ پہ کوڑے کھائے۔ 16 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ جیل گیا تھا جمہوریت کی بحالی کے لیے ایوب خان کے زمانے میں۔ وہ سال اور آج ہم اس جمہوریت کا راگ لاپتے آتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ چلتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا آخری سہارا بچانے کا ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ ہوگی اور کوئی نہیں۔ مسٹر اسپیکر، بڑے بوجھل دل سے کہنا پڑتا ہے، ایمانداری کے ساتھ جب کل میں نے یہ بات سنی مجھے بڑا دکھ ہوا۔ مجھے شہید بھٹو کی وہ لاش تختے دار پہ لٹکتی نظر آئی جس نے تختے دار پہ بھی جمہوریت کی بات کی۔ مجھے بی بی کی شہادت یاد آئی کہ دنیا نے منع کیا مت جاؤ، مگر اس نے کہا نہیں، مجھے پاکستان میں جمہوریت بحال کرنی ہے، مجھے پاکستان کو دنیا کے ملکوں کے ساتھ ملا کے چلانا ہے، مجھے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، مجھے جمہوریت بحال کرنی ہے، مجھے پارلیمنٹ بحال کرنی ہے۔ میں اس ٹوٹی پھوٹی پارلیمنٹ کو جوڑ کے دنیا کے ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں پاکستان کو۔ مسٹر اسپیکر، ہم اپنی ناکامیاں حکومت کی، ہم اپنی نااہلیاں ہم پارلیمنٹ کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ ہم تاریخ کو کیوں بھلاتے ہیں مسٹر اسپیکر؟ تو یہ پارلیمنٹ تھی جس نے 73 کا آئین بحال بنایا۔ پاکستان میں آئین نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ تھی جس نے آئین بنایا، جس نے ہم سب کو حق دیا، بولنے کا حق دیا، حق مانگنے کی طاقت دی، اداروں کو مضبوط کیا، اداروں کو پاور ڈسٹریبیوٹ کیے، کمزور ڈرے ہوئے خوفزدہ لوگوں کو طاقت بخشی۔ ہندوستان سے قبضے میں 5000 مربع میل زمین اس پارلیمنٹ نے چھین کے پاکستان کو دی۔ ہندوستان میں 90,000 فوجی فوج بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کو واپس لا کر اس پاکستان میں لائے، اور دنیا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک قیدی کے اوپر بھی کیس نہیں چلایا۔ یہ وہ پارلیمنٹ تھی، یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے میزائلز ٹیکنالوجی دی، یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے ڈکٹیٹر سے چھین کے 18ویں ترمیم بنا کے ہمیں اختیارات دیے صوبوں کو۔ ہم اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کے اوپر خدا نخواستہ جو لفظ استعمال کیے وہ لفظ میں اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں بول سکتا۔ بولا ہوگا دوسروں نے، میں ڈیموکریٹک ہوں، ہم ڈیموکریٹک ہیں، میرے منہ میں یہ خاک کہ میں یہ لفظ بھی بول سکوں جو کل بولے گئے۔ ہر اس شخص کے منہ میں خاک جو یہ لفظ یہاں بولتا ہے،
یہ پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ آج باہر جو جنگ ہے کس کی ہے کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں, لوگوں سے ووٹ لوں, پارلیمنٹ کے اندر جاؤں اور پارلیمنٹ میں جا کے پاکستان کے عوام کے لیے وہ قانون بناؤں جس سے پاکستان کا بچہ بچہ خود کفیل ہو جائے. یہ پارلیمنٹ ہے, اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ نہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کریں. آج پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو آپ نے ذہنی مریض بنا دیا. وہ سوچیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کیا ہے, ہم ووٹ دیں تو کیوں دیں. میرا نوجوان پاکستان کا جو پاکستان کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے, جس کو پاکستان کا مستقبل چاہیے, جس کو پاکستان کا نام چاہیے, جس کو پاکستان کی شناخت چاہیے, اس کی شناخت کو ہم کیوں چھین رہے ہیں؟ آنے والے بچوں کو کیوں ہم اس شناخت سے محروم کر رہے ہیں؟ آج ہم اداروں کی توہین کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کریڈٹ سے کہتا ہوں, بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ تختے دار پہ بھی چڑھے بہت بڑا لیڈر دنیا کا, جس کے لیے آج بھی مخالف کہتے ہیں کہ کاش بھٹو ہوتا تو دنیا میں اسرائیل کی دہشت گردی نہیں ہوتی, کاش بھٹو ہوتا تو امریکہ کی آج ڈکٹیشن نہیں لیتے, پتھر کے زمانے کی تھریٹ نہیں سنتے. کامتی تھی دنیا بھٹو کی آواز سے. آج بے نظیر بھٹو اس ملک میں ہوتی تو آج اس ملک میں کسی حکمران کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ پاکستان کے لیے کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہو, 33 بلین کی بات کرتے. ہم راستے بھی روک سکتے تھے, ہم نے راستے بھی دیے. یہ حکمرانوں کی ناکامی تھی, اس پارلیمنٹ کی ناکامی نہیں تھی. اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے اداروں کے لوگوں نے آ کے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی. اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دہشت گردی کے خلاف آواز بھی اٹھی, ایکشن بھی ہوا, ضرب عضب بھی ہوئی. آج کل کیا نام ہے, رد الفساد بھی ہوا. مگر اس پارلیمنٹ کی طاقت پہ, اس کے پیٹھ پہ طاقت کھڑی ہے. آج جو اٹھتا ہے, میاں نواز شریف اٹھتا ہے, وہ بھی اداروں کی توہین کرتا پھرتا ہے. عمران خان بھی اٹھتا ہے, وہ بھی اداروں کی توہین کرتا پھرتا ہے. مگر پیپلز پارٹی تختے دار پہ بھی چڑھتی ہے, اپنی عزیزوں کو, اپنی پیاروں کی, اپنی ان سیاستدانوں کی جن لوگوں نے جانیں دے دی, تب بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. تب بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان چاہیے ہمیں. ہمارے منہ سے آج تک پیپلز پارٹی کے منہ سے کیا کیا کیسز نہیں بنائے گئے. آج کے حکمرانوں نے کیا کیا کیسز ہم پہ نہیں بنائے. وہ ٹیپ آج بھی سپریم کورٹ میں, وہ ٹیپ آج بھی آپ کے پاس موجود ہے جس میں کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو کو اور زرداری کو سزا دے دو. پھر بھی ہم نے اداروں کی توہین نہیں کی, پھر بھی اداروں کے باہر کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں نہیں چاہیے پاکستان. ہم نے لعنت نہیں بھیجی, ہمارے وزیر اعظم کو 1 سیکنڈ کے اندر باہر نکال دیا. ہم نے پھر بھی توہین نہیں کی. آج ان اداروں کو احساس ہوتا ہوگا, ان ججز کو احساس ہوتا ہوگا کہ یہ کیا غضب کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی جیسی جماعت کی, جو آج بھی محب وطن ہے, جن کو آج بھی اداروں سے پیار ہے,
جو آج بھی پاکستان سے پیار کرتی ہے، جو آج بھی پاکستان کے دھرتی کے ذرے ذرے سے محبت کرتی ہے، جو آج بھی پاکستان کے ریگستان اور کھلیانوں سے محبت کرتی ہے، وہ آج بھی خوشحالی چاہتی ہے، آج بھی بیواہوں کی خوشحالی چاہتی ہے، آج بھی کلارک ملازم سپاہی چھوٹے طبقے کی ترقی چاہتی ہے، آج بھی پاکستان کی خوشحالی چاہتی ہے۔ مسٹر اسپیکر، ہم نے تو اداروں کی توہین نہیں کی۔ زینب کا قتل ہوتا ہے تو ہم جہاں موجود ہوتے ہیں، ہم گناتے ہیں مسلم لیگ نون کی ناکامی، ہم گناتے ہیں مسلم لیگ کی اداروں کے خلاف سازشیں، ہم بولتے ہیں کھل کے، مگر میدان میں جب قصہ ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ان معصوم بچوں کا قتل ہوتا ہے، چھپانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعہ ہوتا ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ایم این اے اٹھ کے بولتا ہے، اس کو نکالنے کی بھی بات کی جاتی ہے۔ مگر میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، جس صوبے میں ہمارا تعلق ہے، اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہم سیاہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ ان دردوں کو ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر باوجود اس کے کہ پاکستان کے نام کے ہم صدقے ہونے والے ہیں، پاکستان کے نام پہ اپنی جان کی قربانیاں دینے والے ہیں، پاکستان کے نام پہ ہم سب کچھ مٹانے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے اداروں کو مربوط کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ ایک ہی پارٹی ہے جو حق مانگتی ہے پاکستان کے عوام کو، ایک ہی پارٹی ہے جو نوجوانوں کو کہتی ہے، پاکستان کے آنے والے نسلوں کو کہتی ہے کہ ہوشیار ہو کے ووٹ دو، ہوشیار ہو کے حساب کرو، ہوشیار ہو کے آگے بڑھو، محب وطن کو پہچانو، پیار پاکستان سے پیار کرنے والوں کو پہچانو۔ ہماری آواز آج تک بھی پاکستان کے نوجوانوں تک یہ جاتی ہے، پر یہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ الفاظ سنتے ہیں۔ آپ استعفیٰ دیتے ہیں، صدا دے دے، ہم استعفیٰ دیتے ہیں، صدا دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہم ادھر آئیں گے، پھر باتیں کریں گے، مگر اس چھتری کے نیچے یہ حفاظت ہے ہماری۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا آپ ڈکٹیٹر کو بلانا چاہتے ہیں؟ اس پارلیمنٹ کو تالا دے کے ڈکٹیٹر کو بلائیں گے؟ پھر مظلوم ہو کے آپ کھڑے ہو جائیں گے؟ پھر صاحب موصوف کے آگے جھک جائیں گے؟ یہاں کورٹیں بھی ہیں، یہاں ادارے بھی ہیں، ہر ادارہ اپنی جگہ پہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کے افواج کو سیاہ پلائی دیوار اپنے بنانا چاہتے ہیں کہ دشمن ملک کے سامنے سیاہ پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے، دہشت گردوں کے خلاف سیاہ پلائی دیوار کھڑی ہو جائے۔ ہمارے ادارے، ہماری عدلیہ اپنے فیصلے آزاد نہ کرنا چاہیے، آزاد فیصلے کرنا چاہیے، ان کو بھی عدالت کے اندر رہ کے فیصلے کرنے چاہیے، صاف اور شفاف فیصلے کرنے چاہیے، وہ فیصلے کرنے چاہیے کہ دنیا میں بھی وہ فیصلے ریفرنس کے طور پہ بولے جائے۔ ہمیں پاکستان اب عدالت میں بیٹھ کے ان کو بھی عدالت جج جو ہے وہ فیصلے عدالت میں بیٹھ کے وہ فیصلے کرے جو پاکستان کے حق میں ہوں۔ لوگ یہ سمجھے کہ عدالت کے لوگ بھی سویلین فیصلے کرنے لگے ہیں، ان کو بھی اس سے پرہیز کرنی چاہیے سویلین فیصلوں سے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سویلین حکومت کیا ہے، حکمران کیا ہے، پارلیمنٹ کیا ہے، عدلیہ کیا ہے، فوج کیا ہے، ادارے کیا ہے، سب کو دیکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے آج کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو تکلیف ہوئی ہے۔ خدا کی قسم کل سے ٹیلی فونیں آ رہی ہیں کہ کچھ تو بولو، شرم کرو، کچھ بولو، مگر میں نہیں بولتا۔ میں بولتا ہوں پاکستان زندہ باد، پارلیمنٹ زندہ باد، عوام زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، بینظیر زندہ باد، بھٹو زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ یہ ملک رہے گا جب تک دنیا قائم رہے گی۔ میری خواہش ہے کہ میرا وطن بھی قائم رہے، یہ پارلیمنٹ بھی قائم رہے، یہ جمہوریت بھی قائم رہے، غریب کی آواز بھی قائم رہے۔ جی ساجد احمد صاحب، اس کے بعد ساجد احمد صاحب، جی ساجد